جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کی مناسبت سے محبت علی، محبت اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت ایمان میں سے ہے، کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے اپنا ایمان جو ہے وہ مکمل رکھا، تو جس نے بغض رکھا اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں۔ تو محبت اہل بیت جو ہے یہ فرض عین ہے، روح ایمان ہے، ایمان کی روح ہے۔ یہ نہیں ہے تو ایمان بھی کچھ بھی نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ کوئی نمازیں، کوئی روزے، کوئی حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم جب بھی قریش کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جانا پڑتا ہے، تو جب وہ آپس میں گفتگو جس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، مسکراتے ہوئے، چہرے حسین چہروں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کے ماتھوں پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، بال آ جاتے ہیں، اور آری جذبات سے ہم سے جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، جیسے ہی میں نے اتنا حضور کو عرض کیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور حضور سخت غصے میں آئے، فرمایا خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور میری وجہ سے میری قرابت اور میری اہل بیت کی وجہ سے تم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہی حدیث اسی ایک اور موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روایت کرتے ہیں، کسی ایک اور موقع پر پھر ہمیں جانا مقصود ہوا قریش کے پاس، تو جس طرح وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے حسین مسکراہٹوں کے ساتھ، حسین لمحات کے ساتھ، لیکن جب ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے قریب ہوئے تو انہوں نے اپنی گفتگو کو روک لیا، وہ ہمارے ساتھ ایسا بہیو کیا جیسے ہمیں جانتے تک نہ ہو۔ تو حضور کو جب یہ پتہ چلا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سخت غصے میں آئے، تکلیف ہوئی، چہرہ متغیر ہو گیا، اور میں خدا کی عزت کی قسم لوگو تمہیں کیا خبر، تمہارا اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، تمہارے اندر اس وقت تک ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم خدا اور اس کے مصطفیٰ اس کے حبیب کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ میری خاطر میری قرابت کے ساتھ میری خاطر میری اہل بیت کے ساتھ تم محبت نہ کرو، ان کے ساتھ پیار نہ کرو، اس وقت تک تمہارے اندر ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کہاں رہ گئے ہم جو ہم مصطفیٰ کی اہل بیت کو نکال دیں، حضور کی آل کو نکال دیں، حضور کی قرابت داروں کو ان سے نکال دیں، اور ہم کس ایمان کو لیے پھرتے ہیں، کس محبت کو لیے پھرتے ہیں؟ پھر کہاں جاتی ہیں ہماری نمازیں، کہاں جاتے ہیں ہمارے روزے، کہاں جاتے ہیں ہمارے حج، اور کہاں جاتی ہیں ہماری یہ ساری کی ساری قربانیاں؟ دوستان محترم، محبت اہل بیت جو ہے یہ فرض عین ہے، روح ایمان ہے، ایمان کی روح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ ایمان والا ہو گیا، سلامتی والا ہو گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، حضور نے فرمایا وہ غرق ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال، میری قرابت داروں کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جو اس پہ سوار ہو گیا وہ سلامتی والا ہو گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد اسی کی صلب میں رکھی ہے، اور بے شک اللہ رب العزت نے میری جو اولاد ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات علیہ السلام کی صلب میں رکھی ہے۔ اب قیامت تک جو ہے وہ حضور کی آل جو ہے وہ حضور کی سیدہ کائنات بیٹی سلام اللہ علیہا ان کے صلب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب سے وہ چل رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سلام اللہ علیہا خود روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے ایک مرتبہ جانا مقصود ہوا، تو حضور نے ایک بڑی سی چادر جو ہے وہ بچھائی ہوئی تھی اور حضور خود اس کے اوپر بنفس نفیس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن آئے، وہ بھی وہیں پہ بیٹھ گئے، حضرت امام حسین آئے، وہ بھی وہیں پہ بیٹھ گئے، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، وہ بھی وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، حضور نے ان چادر کے کناروں کو اٹھایا اور ہمارے اوپر ڈال دیا اور گرہ لگا دی اور ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ یہ میرا کنبہ ہے، یہ میری آل ہے، یہ میری قرابت دار ہیں، باری تعالیٰ میں بھی ان سے راضی ہوں، مولا تو خدا ہو کر تو ان سے راضی ہو جا۔ دوستان محترم، ذکر علی جو ہے یہ صرف یہ 13 رجب تک یا محرموں کا محتاج نہیں ہے، یا صرف 13 رجب کی حد تک ذکر علی جو ہے یہ محتاج نہیں ہے، بلکہ ذکر علی کو کرتے کرتے ہماری زبانیں جو ہیں یہ محتاج ہیں، ہماری زبانیں جو ہیں ان کا دین ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر آج ہم یہ اذانیں علی اعلان پڑھتے ہیں، گونج رہی ہیں ہر طرف اذانیں، کلمے گونج رہے ہیں، توحید کے نعرے لگ رہے ہیں، لا الہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو صدقہ ہے حضور کی آل کا، حضور کی قرابت دار کا، حضور کی اہل بیت کا صدقہ ہے کہ انہوں نے دین کو بچا کر جو ہے، نانے کے دین کو بچا کر جو ہے وہ امت کو دیا۔ اور اگر آج ہم اس دین کی پیروی کرنا چاہ رہے ہیں، اس دین کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہ رہے ہیں، نمازوں کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، روزوں کو، حج اور عمرے اور قربانیوں کو کرنا چاہ رہے ہیں، اور اپنے دلوں سے اہل بیت کو نکال رہے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان ہی نہیں رہتا۔ عبادات تو نقطۂ کمال تک پہنچے یا نہ پہنچے، عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں یا نہ ہوں، سیدھے سے ایمان ہی نہیں رہتا۔ تو پھر آؤ اپنے ایمان کو مضبوطی سے مکمل کرتے چلے جاؤ، اور وہ مکمل تب ہوگا جب ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ہوگی، محبت علی ہوگی، محبت بیت اطہار ہوگی، تو ان کی محبت ہوگی تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے سینوں میں محبت اہل بیت کو، محبت علی کو جو ہے وہ ہمارے سب کے سینوں میں اجاگر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔